رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب. والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسلامی آداب، اخلاق، اسلامی رولز اور اسلامی ضابطے کے حوالے سے گزشتہ چند جمعے سے ہم اسلام کا نظام اخلاق سے متعلق درس حاصل کر رہے تھے. آداب مجلس سے متعلق ایک مختصر اور ضروری گفتگو گزر چکی. اس کے بعد طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے گزشتہ جمعے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو اپنا محبوب قرار دیا، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ کسی سے محبت کرے، اور ان محبت کی وجہ میں اسلامی عقائد کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا عمل تھا پاک صاف رہنا، بدن کو صاف رکھنا، لباس کو صاف رکھنا اور اپنے باطن کو صاف رکھنا. اہل قباء کے حوالے سے ہم نے بات کی. اس کے بعد غسل اور طہارت کے مسائل پر ایک مختصر اور مدلل گفتگو گزشتہ جمعے گزر گئی، جو ہر مسلمان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے ان باتوں پر عمل، اس کا لحاظ، اپنے اندر نیکی اور ایمان کے جذبے کو باقی رکھنے کی سب سے پہلی شرط ہے. اگر وہی شرط نہ ہو تو نیکی کا جذبہ دل کے اندر اجاگر نہیں ہوتا. آج اسی تسلسل کا ایک آگے کا سبق ہے. وہ ہم اس وقت سورۃ التوبہ، جو قرآن کریم کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے 9ویں سورت ہے، پارہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 119 کی تلاوت کی گئی ہے. اور یہ مضمون بھی ہماری زندگی کے بہت بیسک، بنیاد اور ضروری مسائل سے متعلق ہے. آگے کی باتوں کو سوچنا، آگے کی باتوں کی طرف کوشش کرنا اچھی بات ہے، لیکن ان باتوں کے اندر پختگی، استمرار، مواظبت، کنٹینیوٹی جو پیدا ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آیت نمبر 119 میں مجھے اور آپ کو ایک نظریاتی مضبوط مسلمان
یعنی ماں کی گود میں آنے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح ہو سکتی ہے. ہر فتنے کے مقابلے میں، ہر بری خواہش اور معاشرے کے بگاڑ کے مقابلے میں بندہ اپنے ایمان اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کے حقوق کو کیسے ادا کر سکتا ہے. ایک مختصر سی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام ضابطے کو ذکر کیا. آیت نمبر 119 ہے، بڑی تازگی کے ساتھ سنیے گا. دیوار پر ٹیک نہ لگائیں، اگر ضرورت نہیں ہے آگے آ جائیں یا ادھر بیٹھ جائیں تسلی کے ساتھ. اگر سر جھکا کر بیٹھنا ہے تو ادھر آئیں، آرام سے نیند کریں. سامنے بیٹھے ہیں تو قرآن کے جوش و جذبے کے ساتھ بات کو سنیں. آیت نمبر 119 ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، بہت ہی ضروری مضمون یہاں بیان ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو. یہ آیت اکثر ہم سنتے رہتے ہیں مختلف جلسوں میں، مختلف محفلوں میں، اولیاء کرام کے ذکر میں، اولیاء کی شان میں. اکثر یہ آیت ہمیں علماء ذکر کرتے ہیں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119. لیکن اس آیت میں جو گہرائی ہے شاید ہم اس پر کبھی توجہ نہیں کرتے. یہ آیت ہم سے جو مطالبہ کر رہی ہے اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے آیت نمبر 119 سے اوپر آیت نمبر 118، 117، 116 یہ کس تسلسل کے اندر بات آ رہی ہے، شاید ہماری توجہ نہیں ہو پاتی. لیکن جمعۃ المبارکہ کی برکت سے اللہ نے وقت دیا ہے تو دین میں سنجیدگی حاصل کرنے کے لیے ہم آج اس تھوڑے سے خلاصے کو آج کے درس میں ذکر کرتے ہیں. باقی بات آئندہ جمعے کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ تھوڑی اور بنیادی بات آج سیکھ سکیں. آیت نمبر 119 ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. یہ آیت کریمہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 ہے. اور نیکی کی طرف آنا اور نیک بننے کی یہ فاؤنڈیشن، بنیاد اور بیسک ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس سے پہلے دراصل 3 ہستیوں کا ذکر ہے کہ جو غزوہ تبوک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے میں تھوڑی تاخیر کر گئے. بڑے احتیاطی جملے میں کہہ رہا ہوں. غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کی آخری جنگ تھی اور انتہائی تنگی پر تھی، انتہائی سخت. ایک تو موسم بہت گرم تھا، نکلنا بہت مشکل تھا. دوسرا، جنگ جس کے ساتھ تھی وہ اس وقت کی سپر پاور تھی، یعنی رومن امپائر اور قیصر روم کے ساتھ، جس کے پاس لاکھوں لاکھ فوج تھی. وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ وہ بہت بڑا لشکر لے کر مدینے پر اچانک شبخون مارے گا. اور مدینے کی آبادی تو چند ہزار لوگوں پر تھی اور وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب کا لشکر تیار کر کے پورے مدینے پر حملے کی کوشش کر رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 62 سال کے قریب ہے اور آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے اور یہ بالکل آخری لمحات ہیں. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سرکار نے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے جہادی لشکر کے تعاون، اعانت، مدد کے لیے ایک صدا استعداء، جس کو ہمارے وہاں کہتے ہیں چندے کی اپیل، وہ کی. حضرت ابو بکر صدیق سارا گھر لے آئے، حضرت عمر آدھا گھر لے آئے، عثمان غنی نے 1000 کے قریب اونٹ ماں کجاوا پیش کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں کچھ نہیں تھا، ان کی بیوی کے کانوں میں پتلی سی بالی تھی، وہ لے کر آ گئے. سرکار نے دعاؤں سے نوازا. وہ ایک پوری تفصیل ہم سنتے رہتے ہیں، وقت مختصر ہے. غزوہ تبوک کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے. صحابہ کرام کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلے اور تقریباً 1000 میل یا 800-900 میل کے لگ بھگ حضور نے سفر کیا، جو دمشق کی طرف جانا تھا، شام کی طرف. حضور نے کہا کہ اس سے پہلے وہ ہماری طرف آئے ہم خود ان پر چڑھائی کریں گے. لشکر کی تعداد بہت کم تھی، جذبہ بہت تھا. سرکار کی معیت میں صحابہ کرام تھے. تبوک ایک مقام ہے، وہاں حضور رک گئے اور مخبروں کو بھیج دیا کہ جاؤ اور جا کر تحقیق کرو کہ قیصر روم کی کیا پلاننگ ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ادھر قیصر روم دمشق کے اندر اپنے کیپٹل میں موجود تھا.
اس نے بھی اپنے مخبر بھیجے، اور وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ مسلمان خاموشی کے ساتھ اپنے ہتھیار رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سرنڈر کر دیں گے، کیونکہ ہم سپر پاور ہیں، ہمارے آگے وہ ٹھہر نہیں سکتے۔ لیکن جب ان کو حیرانگی ہوئی کہ حضور نے 900 میل کا سفر طے کر لیا ہے اور بغیر کسی خوف و خطر کے، اسلحہ کم ہے، تعداد کم ہے، موسم اتنا خطرناک ہے کہ صحابہ چلتے ہیں تو پاؤں پر آبلے اگائے ہیں۔ اللہ اکبر! بڑے بدترین ہیں وہ لوگ، بڑے بدقسمت ہیں جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر تبوک کے میدان میں نکلے، ان کے پاؤں پھٹ گئے، یہاں تک کہ یعنی بندہ اس کا احساس نہیں کر سکتا، انگلی پر چھالا آ جائے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ گرم ریت میں بغیر جوتوں کے چل رہے ہیں اور پاؤں چھل چکے ہیں۔ ایک مقام پر صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا، حضور اللہ سے آسانی کی دعائی فرمائی۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نے قربانی اپنی دے دی ہے اور تم اس صحرا کی طرف نکل آئے ہو اور تمہارے پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، جتنا لشکر تھا اتنے پر ٹھنڈی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اخلاص تھا کہ اللہ کی رحمت حضور کی دعا کے تحت مائل بکرم ہوئی۔ ہر نوجوان اور امت کے فرد کو چاہیے کہ وہ تبوک کو پڑھے، سورہ توبہ میں اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 22 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں رکے رہے اور 22 دن حضور نے نماز قصر کی، جبکہ نماز قصر 22 دن نہیں ہوتی۔ مسافر اس وقت مقیم ہو جاتا ہے جب کسی جگہ پر جانے کی وہ نیت کرے اور 15 دن وہاں پر وہ رک جائے۔ تو 15 دن میں بندہ جب مقیم ہو جاتا ہے، پوری نمازیں پڑھیں، تو پھر سرکار نے 22 دن میں پھر کیوں قصر پڑھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے مستقل ادھر قیام کی نیت نہیں کی تھی، بلکہ سرکار نے صرف ادھر رہ کر ایک پوزیشن معلوم کرنی تھی کہ قیصر روم کیا کر رہا ہے، تو اسٹل مستقل اگر نیت کریں گے تو بندہ مقیم ہوگا۔ حضور وہاں رکنا نہیں چاہتے تھے، حضور آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ 22 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کے مقام پر کھڑے ہو کر مکمل معائنہ کیا۔ قیصر روم کی ہمت جواب دے گئی اور اس کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے آنا میدان میں تو بڑی بات ہے، وہ دمشق کے بارڈر کو بھی کراس نہ کر سکا اور وہ انتظار کرتا رہا کہ حضور لوٹ جائیں۔ جب حضور نے دیکھا کہ ان کے اب ہمت نہیں رہی، اب خطرہ ٹل گیا ہے، تو 22 دن نماز قصر کرنے کے بعد سرکار دوبارہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر اس کے چند مہینے کے بعد سرکار نے مزار مقدسہ میں تشریف لے گئے اور رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا۔ یہ حضور کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ ہے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل جنگیں جو ہیں وہ تقریباً 27 کے قریب ہیں۔ یہ اس کا سیاق ہے۔ آیت نمبر 119 ہے، اس کے پیچھے آیت نمبر 118 ہے، 17 ہے، 16 ہے۔ پڑھیں گے تو بندے کا دل ایمان و عرفان اور سچائی کا شہد اس کی زبان پر آتا ہے۔ حضور جب نکل رہے تھے تو کچھ ایسے صحابی 3 تھے جو علیاذ باللہ منافق نہیں تھے، صحابی تھے۔ صحابی منافق کیسے ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ سچے لوگ تھے، لیکن کچھ مارکیٹ کی لین دین، کچھ حالات کے اعتبار سے کہ آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، تھوڑی تاخیر وہ کر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے۔ اور جب روانہ ہو کر واپس آئے تو پھر اعلان کر دیا گیا کہ ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ یہ چلے نہیں تھے تو پھر جوڑنا بھی اللہ کے لیے، توڑنا بھی اللہ کے لیے۔ جب دین کو ضرورت تھی، جب یہ نہیں نکلے، اور نہ نکلنا کوئی معاذ اللہ اسلام یا عقیدے کی خرابی نہیں تھی، انسان ہے، تقاضا بشری کے اعتبار سے اپنی پلاننگ میں کبھی کبھی وہ تاخیر کر جاتا ہے۔ آج چلے جائیں گے، ارے حضور نکل گئے تو کوئی بات نہیں، کل میں اپنا سودا مارکیٹ کے اندر بیچ کر کوئی تیز اونٹ لے کر، میرے پاس مال تو ہے اور تیزی سے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مل لوں گا۔ گھر آئے تو پھر سستی ہو گئی بظاہر، اور پھر وہ چیز جو ایک تقاضا بشری کے اعتبار سے وہ تاخیر کر گیا۔ حضور جب لوٹ کر آئے، قرآن کا حکم آ گیا کہ جناب ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے سلام دعا نہیں کرے گا، ان کا کوئی دوست ان سے ملے گا۔ سخت مرحلے سے ان کو گزارا گیا۔ ایک ملحمہ ایسا آیا کہ حکم دے دیا گیا کہ ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلی جائیں، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن سے یہ ہو چکا تھا، وہ ہر امتحان کے لیے خاموش تھے۔ جب مسجد کے اندر آتے تو نہ کوئی صحابی سلام کا جواب دیتا، نہ ملتا، نہ حضور ان کی طرف دیکھتے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سخت امتحان تھا۔ لیکن وہ اخلاص پر جمے رہے، اور اتنے دن جو ان کے اوپر امتحان رہا، منافقین کی طرف سے ان کو بڑی آفر ہوئی۔ نجران کے منافقین نے، نصارہ نے
ان کو لیٹر لکھے، جیسے حضرت کعب بن مالک ہیں، کہ تم اتنے ذہین ہو، تم اتنے بڑے عالم ہو، تم مالدار ہو، تمہارے نبی کو تمہاری ضرورت ہی نہیں، تمہاری قدر ہی نہیں ہے، آؤ ہماری طرف آؤ. تو اس وقت کہنے لگے کہ زمین پھٹ جاتی، میں اندر چلا جاتا کہ اب منافقین مجھے اپنی طرح سمجھنے لگے ہیں. تو جو عرصہ، جتنا دن، 1 مہینے سے زیادہ کا جو عرصہ گزرا، قدرت نے ان کو مکمل آزمایا. وہ سچے لوگ تھے، ہر مشکل انہوں نے برداشت کی، تنہا خاموش زندگی گزاری. 4 دوست جس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے تھے، اور وہ دوست ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ مجمع میں آ کر بیٹھتے، وہ 4 دوست اٹھ کے چلے جاتے. اور اسلام کا ڈسپلین یہ کہ جب نبی نے کہا نہیں تو نہیں، کیونکہ ہماری طرح بے حیا تو نہیں تھے نا، وہ ہماری طرح بے حیا نہیں تھے کہ 5 منٹ کی نماز پڑھیں اور باہر جا کر تجارت بھی ویسی کریں جیسے شیطان کا حکم تھا، لوگوں سے ملے. وہ صحابی تھے. ہمیں شرم لینی چاہیے اس بات سے کہ ایمان کیا ہے. اسلام کا ڈسپلن، جب حضور نے کہا نہیں ملنا ہے تو خلاص نہیں ملنا ہے. ان کی بیویوں کو کہا ہٹ جاؤ وہاں سے. بیویاں ایسی ہٹ گئی جیسے جانتی نہیں تھی کہ رسول اللہ کا حکم آ گیا. اللہ وہ حیا ہمیں ایمانی عطا فرمائے. پھر آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مقدس کے ساتھ ہی جب آپ حرم شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور سرکار کی جالی مبارک کے قریب جاتے ہیں باب السلام سے، تو گنبد کے نیچے پلر موجود ہیں جس پر نام لکھا ہوا ہے استوانہ سریر. وہ پلر جہاں سرکار کی چارپائی ہوتی تھی، جہاں حضور بیٹھتے تھے، وہ آج بھی نشانی اس مقدس جگہ پر. جب آپ بالکل سنہری جالی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو وہ حجرہ مبارک کے ساتھ وہ پلر نشانی کے طور پر ہے استوانہ سریر. وہ استوانہ، وہ کھمبا، وہ نشان، وہ جگہ جہاں پر سرکار دو عالم کی چارپائی مبارک بیڈ لگتا تھا اور وہاں حضور صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، وہ نشانی وہاں پر آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے. اسی کے ساتھ ایک پلر ہے جس کو استوانہ لبابہ کہتے ہیں. حضرت ابو لبابہ نے اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا تھا کہ بس جب حضور نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میں نے جی کر کیا کرنا ہے. حالانکہ آفریں ان کو آ رہی تھی، نماز کے وقت ان کو کھول دیا جاتا، نماز پڑھ لیتے، پھر اپنے غلام کو کہتے باندھ دے. اللہ کو ان کی ادا وفاداری پسند آئی کہ خطا تو ہو گئی تھی ان سے اور کچھ تاخیر ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے عمل سے بتایا کہ وہ سچے ہیں، صادق ہیں، منافق نہیں ہیں. ورنہ وہ ہمیں نہیں مانتے تو نہ مانو، ہم نے کوئی کم جنگ لڑی ہے آپ کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں گئے تو کیا ہوا. یہ شرارت نہیں کی کہ ہم نے مال نہیں دیا تھا اسلام کے لیے، آج تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو کیا ہوا، یہ نہیں کیا، بلکہ مکمل شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ جائیے جہاں جگہ مل جائے، تشریف بیٹھ جائیے، گردن نہ پھلائیں، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. آداب کے خلاف انہوں نے کوئی بغاوت کا اعلان نہیں کیا. جیسا ہم اگر کوئی کام کریں، اچھا کیونکہ اپنے ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہیں اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی واہ واہ کے لیے کرتے ہیں. اور اگر کوئی شریعت کا حکم آ جائے تو میں نے یہ نیکی کے کام نہیں کیے تھے، تو کس کے لیے کیے تھے؟ اللہ کے لیے کیے تھا نا. تو جتلاتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب تو نے کیا اپنے لیے تھا. صحابہ نے یہ نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مال نہیں دیا تھا، ہم نے آپ کے ساتھ فلاں جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، تبوک میں لیٹ ہو گئے تو کیا ہوا، توبہ استغفر اللہ. یہ شرارت ان میں نہیں آئی. اسی کا قدرت معائنہ کرنا چاہ رہی تھی اور ان کے اخلاص کو چیک کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ اس پر ثابت اترے. اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا. حضور نے فرمایا جاؤ کعب کو بلا کر لاؤ. کسی دن وقت رہا تو تفصیل سے بخاری شریف سے بات کریں گے. حضرت کعب بن مالک بالکل افسردہ، نم مردہ جس کو کہتے ہیں، بہت بڑے بیپاری تھے، کروڑوں پتی آدمی تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا تھا. کہ جب حضور نے منہ موڑ لیا ہے تو کیا تجارت، کیا بزنس، کیا چیز، سب کچھ چھوڑ دیا. اپنے مکان کے اندر بالکل جس طرح پشمردہ کہتے ہیں کہ بس ابھی جان نکل جائے گی، پڑے ہوئے تھے. ایک غلام بھاگتا ہوا ہے کہ حضور نے معاف کر دیا، جلدی آ جاؤ. کہتے ہیں وہ خوشی میرے لیے ایسی تھی کہ جیسے دنیا کی نعمت مل گئی. کہتے میرے پاس ایک قیمتی ہار تھا، میں نے اس کے گلے میں پہنا دیا، قیمتی لباس تھا، میں نے پہنا دیا، اور میں دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا. سرکار نے مجھے مسکرا کر ملے، اللہ نے آیت اتار دی، سب کی معافی ہو گئی. تو مجھے میرے دوست بعد میں آئے، سب ملنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ رب کا حکم تھا اور ہم رب کے بندے ہیں، ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. جب رب کا حکم آ گیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا یار میں مسجد میں آتا تھا تم مجھے ملتے نہیں تھے. تو ایک بڑی پیاری بات بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کعب تجھے بتاؤں ایک بات؟ کہنے کہ کیا؟ کہا جب تو آتا تھا نا تو مسجد میں تو سر جھکا کر بیٹھتا تو حضور تجھے دیکھتے تھے. سبحان اللہ. اور کہا جب تو حضور کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے تھے. تو یعنی تو مومن تھا. اس پر وہ بڑے دھاڑے مار کر روئے. تو اب یہ آیت نازل ہوئی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. دیکھو وہ جو تھوڑی کمزوری آ گئی تھی اس میں کچھ وجہ تھی، اور وہ وجہ بندے کے قدم کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. لہٰذا اب یہ بات سمجھ لو، اگر یہ چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی نا، ایک خدا کا ڈر اور ایک سچوں کی صحبت، یہ دو چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی تو شیطان اور نفس تمہارے پائے استقامت کو متزلزل نہیں کرے گا. اب ادھر نسخہ یہ، اب علاج اس کا آ رہا ہے، اور یہ آیت خدا کی قسم پورے سال درس قرآن کا موضوع بن سکتی ہے. یہ ایک آیت اتنی بڑی نصیحت ہے اس کے تسلسل کے ساتھ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اصل یہ کمزوری کیوں آئی؟ کہ خدا کے ڈر میں تھوڑی کمی آئی تھی، جواب دہی کی تھوڑی کمی آئی تھی، حیا کی کوئی کمی ہے. یہ ان کے درجے میں بات ہو رہی ہے، ہمارا تو حال ہی کیا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو. یہاں پر پہلی نصیحت یہ کر دی گئی ہے کہ تمہارے لیے سب سے پہلی چیز جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، پہلی ہدایت کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور دوسرا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت اثر رکھتی ہے. بالکل سائیکلوجی، نفسیاتی اور دیانت کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ بڑے مضبوط سے مضبوط آدمی بھی اگر غلط بندے کے ساتھ بیٹھے تو وہ اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا، بگڑے گا. اور کمزور تو بالکل ہی بگڑ جائے گا. اور کمزور اور گیا گزرا شخص اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا تو ایک وقت آئے گا کہ ان کے ساتھ مل جائے گا اس ہمت کے ساتھ. تو پہلے یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے آگے حدیث آ رہی ہے اللہ سے حیا، شرم. آگے حدیث آئے گی جو کہ اللہ سے حیا کیسی کرنی ہے. وہ چراغ جب تمہارے سامنے جلتا رہے گا کہ میں نے قبر میں جانا ہے، مٹی ہونا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، میرے دماغ میں کیا ہے خدا کی نظر اس پر ہے، میرے دل میں کیا ہے، میرے پیٹ میں کیا ہے، میرے مزاج میں کیا ہے، سب خدا کے سامنے آیا ہے. یہ حیا کا چراغ اندر سے تمہیں استقامت دے گا، اور باہر سے نیک لوگوں کی صحبت تمہیں شیطان سے بچائے گی. اور اندر کی یہ تحریک خدا سے ملاقات اور اس کے مراقبے کی اور اس کے دیکھنے کی کیفیت دل میں جلتی رہے گی. اتقوا اللہ، ادھر سے کونوا مع الصادقین. اور باہر سے اگر حالات متغیر ہوں گے تو وہی اللہ والوں کی صحبت ملتی رہے گی. تو یہ دونوں طریقوں سے تم ایک محفوظ قلعے کے اندر رہو گے اور یہ اثر تمہارے اندر موجود رہے گی. اور وہاں پر فرمایا آگے جو بات ذکر کی جا رہی ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہاں صادقین منافقین کے مقابلے پر آیا ہے. یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، ذرا سنو، کیونکہ پیچھے ذکر پورا منافقین کا ہے. آیت نمبر 118، 117، 116 منافقین کا. منافق مومن کی نشانی کیا ہے؟ صدق عمل کی ہے. یہ میں اس آیت کی پر صرف فلسفہ اس کا بیان کر رہا ہوں. صدق عمل کی ہے. صدق عمل سے مراد کیا ہے؟ کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کے ظاہر پر ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث ہم اکثر سنتے ہیں کہ عمل کے ثواب ہونے کا دار و مدار اس نیت کے پر ہے جو اندر ہے. صدق عمل اس چیز کو کہتے ہیں کہ ظاہری عمل کا پورا تعلق اندر باطن نیت کے ساتھ. اگر موٹی عقل و بات نہیں سمجھ میں آتی تو ہم اس کو دوسرے اینگل سے سمجھتے ہیں. بندہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کام کی طرف ابھارنے کے لیے اس کے دماغ میں کوئی پلاننگ آتی ہے، پہلے کوئی فکر آتی ہے، کوئی سوچ آتی ہے، جس کو ہم انٹینشن کہتے ہیں، نیت کہتے ہیں، جذبہ کہتے ہیں، ارادہ کہتے ہیں. وہ اس کو اس کام کی طرف ابھارتا ہے. تو لہذا مومن کے عمل پر جو ظاہری نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے جذبہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اس ہونے والے عمل پر ثواب عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، اس نیت کی وجہ سے ہو جائے گا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے محض اللہ کے لیے، جمعے کی اذان ہو گئی، وہ مجھے جانا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا، اللہ کا حکم ہے، یہ ساری پلاننگ دماغ میں چل رہی. اب پاؤں چلنا شروع ہو گئے. اب جو پاؤں چل رہے ہیں یہ عمل ہے، جو آپ مسجد میں آئے یہ عمل ہے، یہ عمل ہے. اس پر ثواب کیوں؟ کہ وہاں سے تحریک اللہ کے حضور حاضری کی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اخلاص، مخلص، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ایک بندہ ایسا آ رہا ہے کہ جناب میں بھی چلوں، لوگ مجھے حاجی غازی نمازی سمجھیں، وہ بھی اس بندے کی طرح ہی نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کو ثواب نہیں مل رہا، اس کو ثواب مل رہا ہے. عمل سملر ہے، ایک جیسا ہے. تو پتا چلا عمل پر ثواب نہیں ملتا، وہ تحریک اور جذبہ کس کے لیے، اس کی وجہ سے ثواب ملتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات. بندہ جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے بیسک. ایک بندہ کسی غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، ایک غریب کو کھانا کھلایا، اس کو 700 گنا اجر مل گیا. ایک بندے نے 700 بندوں کو کھلایا، ایک اجر بھی نہیں ملا.
کام ایک جیسا ہے، زیادتی بھی ہے، پھر کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ عمل کے اوپر ثواب مرتب ہوتا ہے نیت کے اوپر، اس لیے کہ اس نے ایک بندے کو دینے کا اجر رکھا تھا لیکن اللہ کے لیے رکھا تھا، تو اس ایک پر اس کو 700 کا اجر ملا، اور دوسرا جو ہے وہ 700 کے لیے توجہ کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اپنی واہ واہ کی تھی۔ تو عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، تو عمل پر ثواب نہیں ہوتا، پیچھے ارادہ کہ وہ کس کے لیے تھا۔ اگر اللہ کے لیے تھا تو وہ عمل اگر تھوڑا بھی ہوگا تو اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا فرمائے، اور دکھنے میں اگر وہ عمل زیادہ بھی ہوگا تو اس کے لیے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین۔ کبھی بندہ اپنے ارادے کو پختہ نہیں کر پاتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن میں منصوبہ بندی دو طریقے سے آتی ہے، آنکھوں کے ذریعے بات جائے، کانوں کے ذریعے جائے۔ آنکھ کان جن چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہیں یا صحبت پاتی ہے وہی چیز ہمارے ارادے اور فکر کے اندر جمع ہوتا ہے، تو لہذا اگر اندر اللہ کی رضا کی مکمل فکر پیدا نہیں ہو رہی تو پھر اچھوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت تم پر اثر کرے گی اور اندر سے وہ یاد الہی کی شمع جو ہے وہ روشن ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ بد مذہبوں کی صحبت، بروں کی صحبت، اور ایسے لوگ جو شریعت سے تغافل کرتے ہیں اور سراسر دین کے ساتھ فجور کرتے ہیں، ان کی صحبت گناہ سے زیادہ بدتر ہے۔ ایک ہے گناہ کا برا ہونا، علماء نے لکھا گناہ سے زیادہ برے کی صحبت ہے، اس لیے کہ گناہ کا ہو جانے کے بعد بندہ رجوع اور توبہ شرمندہ کر سکتا ہے، برے کی صحبت اسے کفر تک پہنچاتی ہے، خدا کو کلیتاً بلا دیتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ یقیناً تمہاری صحبت کہیں گڑبڑ کر گئی تھی، یقیناً کہیں یاد الہی کے اندر کوئی کمی آ گئی تھی، اس لیے یہ سستی برتن، کیونکہ بڑی جماعت ہے ان کو وہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے۔ فرمان نیک تمہارے ذریعے قیامت تک ہم اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو پھر دو چیزیں لازم پکڑو، اپنے اندر خدا کا ڈر پیدا کرنا اور ظاہر کے اندر نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا۔ یہاں یہ بات تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی۔ یہاں پر ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں تاکہ وقت مختصر ہے، بات بار بار چلتی رہی کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ سے حیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور بہت جامع حدیث ہے میرے اور آپ کے لیے، اپنے پورے بدن کو میں اور آپ کان بنا کر اس بات کو سنیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استحیوا من اللہ حق حیا، قال قلنا یا نبی اللہ ان لنستحی والحمد للہ، قال لیس ذاک ولكن الاستحاء من اللہ حق الحیا ان تحفظ الرأس وما وعا وتحفظ البطن وما حوا وتذكر الموت والبليا ومن اراد الآخرة ترك الزینة فمن فعل ذلك فقد استحیا، یعنی من اللہ حق حیا، او کما قال۔ یہ حدیث بہت ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اس کے دوسرے الفاظ اس طرح آتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام استحیوا من اللہ حق حیا، اے میرے صحابہ، اے میری امت، اللہ سے حیا کرو اس درجے میں جو حیا کا حق ہے۔ قالوا، صحابہ نے کہا، انا لنستحی من اللہ حق حیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حیا کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا وہ چیز ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حیا کا حق ادا کریں؟ فقیل، حضور نے شاہ فرمایا، جب انہوں نے کہا تو سرکار نے فرمایا من حفظ الرأس وما حوا، فرمایا سب سے پہلے جو تمہارا سر ہے اور جو اس میں محفوظ ہے، اور جو تمہارا پیٹ ہے جو اس میں محفوظ ہے، اس کی حفاظت کی جائے، کہ تمہاری فکر کیا چل رہی ہے اور تمہارے پیٹ میں لقمہ کیا جا رہا ہے، اور موت اور بدن کے گل سڑ جانے کو یاد کیا جائے، جو تمہارے دماغ میں ہے اس کی حفاظت کی جائے، کہ یہ بات کہاں سے آئی، کیوں آئی، کس وجہ سے آئی، کہاں بیٹھا تھا، کیا سوچا تھا۔ فرمایا اللہ سے شرم کرنے کا کیا طریقہ یا رسول اللہ؟ فرمایا جو دماغ میں اس کی حفاظت کرو، اور دماغ کو آنکھ بات پہنچاتی ہے۔ تیری آنکھ نے کیا دیکھا تھا رات کو، تو نے اندھیرے میں کیا دیکھا تھا، کہاں تو بیٹھا تھا، کیا تو نے سنا تھا؟ تو فرمایا جو دماغ میں ہے اس کی حفاظت کرو، جو پیٹ میں ہے کیا لقمہ جا رہا ہے، کہاں سے کمایا تھا، اس کی حفاظت کرو۔ فرمایا اور یاد کرو موت کو
اور مٹی کے اندر جسم کے بکھر جانے کو، یہ یاد کرو۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، اور فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے اوپر، پس جو یہ کرے گا اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ کہ میرے دماغ میں اگر یہ خیال آیا تو کیوں آیا؟ میرے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا جا رہا ہے یا حرام کا جا رہا ہے؟ اس چیز کی فکر کرنے کو فرمایا کہ جس نے اپنے دماغ میں ہے جو وہ، اور اپنے پیٹ میں ہے جو وہ، اور موت کو جس نے یاد کیا اور اسی بدن کا اللہ اکبر منتشر ہو جانا یاد رکھا، تو اس کے اندر خود اللہ کی یاد اور ایسا ایک انقلابی جذبہ پیدا ہوگا جیسا خوشبو کو سونگنے والے کو لذت آتی ہے دوسرا اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جس نے ان باتوں کا خیال رکھا خود اس کے اندر ایک کیفیت خدا کے حضور حاضری اور شرم و حیا کی پیدا ہو جائے گی، اور اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس پر ایک حدیث پاک پیش کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ یہ تقریر ساری اس آیت کے فلسفے پر نہ گزر جائے، اس لیے میں چند احادیث یہاں ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ درس دیتا ہوں کہ آیت نمبر 114 سے پڑھنا شروع کریں گھر جا کر 119 تک۔ تو یہاں پر بتا، یہ صادقین جو ہے نا وہ منافقین کے مقابلے میں نے پہلے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہاں صدق جو ہے وہ جھوٹ کے مقابلے پر نہیں ہے، منافقت کے مقابلے میں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کا عمل اچھا ہوتا ہے، اندر سے وہ 2 نمبر ہوتا ہے، جس کے لیے کرنا ہے اس پر اس کو اعتماد نہیں ہوتا ہے، جو آج میرا اور آپ کا حال بنا ہوا ہے۔ لباس اچھے سنوار لیتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، کس کے لیے آئے یاد نہیں ہے، اپنا یاد رہتا ہے کہ میں ہونہار ہو جاؤں، میں خوبصورت لگ جاؤں، میں، یہ چیز بری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام اجر غیروں سے لینے کے لیے میری اور آپ کی نیت رہتی ہے۔ تو منافقت کی ایک یہاں صادقین منافقین کے مقابلے پر تھوڑا باریک سوچئے گا اس آیت کو۔ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، اور منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے۔ ظاہر پر خدا کا دین نظر آتا ہے، اصل میں دنیا کا وہ بڑا حریص، لالچی، آخرت کو غافل کرنے والا اور دنیا کو ہمیشہ سمجھنے والا، اپنی عزت اور اپنی دنیا کو بڑھاوا دینے والا۔ اور صادقین وہ ہے جن کا باطن ظاہر ایک ہوتا ہے، یعنی خدا سے ملاقات، اپنے آپ کو فانی، اس کی ذات کو باقی، اپنی ذات کا فنا، اس کے حکم کا احترام، اپنی ذات کا فنا، اس سے ملنے کا شوق ان پر غالب رہتا ہے، اس وجہ سے ان سے یہ پیارا عمل صادق ہوتا ہے۔ تو صادقین یہاں منافقین کے مقابلے میں ہے۔ منافقین وہ جن کا ظاہر بڑا اچھا ہے لیکن باطن سے وہ پرلے درجے کے دنیا دار ہوتے ہیں، حریص ہوتے ہیں، اسلام کے مخالف ہوتے ہیں، جہاں کھڑا ہو جانا ہے وہاں لیٹ جاتے ہیں، جہاں رکنا ہوتا ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں تبوک کے واقعے کے تناظر میں اس کو دیکھیے آپ۔ تو صادقین وہ ہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ رب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ صادقین وہ ہیں کہ اللہ کی تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، مرنے پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، خود کو قبر میں جانے پر یقین رکھتے ہیں، خود کو فنا ہونے پر یقین رکھتے ہیں، رب کی بقا اور اس سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور منافقین وہ ہوتا ہے اندر سے اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا، میں ہمیشہ ہوں، میرے اتنے بیٹے ہیں، میرا اتنا علم ہے، میرا اتنا مال ہے، میری اتنی اچھی آواز ہے، میرے اتنے مرید ہیں، میرے اتنے شاگرد ہیں، ظاہر اس کا عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایسے 2 نمبروں سے بچو، اور فرمایا کونوا مع الصادقین، یہاں صادقین منافق کے مقابلے میں ہے، یعنی ایسوں کو تلاش کرو جن کا ظاہر ان کے باطن کے مقابلے میں ہوگا۔ مفسرین ٹٹولنے لگے وہ کون ہیں، تو اس تمام تفسیروں میں آیا وہ رسول اللہ ہیں، وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں اور وہ علی ہیں۔ فرما ان کی زندگی پڑھو، ان کی زندگی پڑھو۔ اگر فزیکل ملاقات ان سے نہیں ہو پائی ہے تو صحبت ایک مطالعے سے بھی آتی ہے، ان کی مطالعے سے تمہیں سنجیدگی آ جائے گی کہ ابو بکر کا صدق ظاہر اور باطن ایک کیسے تھا، حضرت فاروق اعظم کا کیسے تھا، حضرت عثمان و علی کا کیسے تھا، جماعت صحابہ کا کیسے تھا، ان کے ذریعے تمہارے اندر وہ مطابقت آ جائے گی۔ آخری بات یہاں ذکر کرتے ہیں، رسول کریم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے یہ بخاری شریف میرے سامنے، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6994 ہے، اور یہی باب امام بخاری نے کتاب الادب میں باندھا ہے، اور ترجمۃ الباب عنوان آپ نے اسی آیت کو دیا ہے، باب قول اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت کو امام بخاری نے سرنامہ بنایا ہے، عنوان بنایا ہے، اور اس کے تحت آپ حدیث لا رہے ہیں، اور یہ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے
کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لا يصدق حتى يكون صدیقا وان الكذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند اللہ كذابا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو لازم رکھو کیونکہ صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے، نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے۔ صدق کو لازم رکھو کیونکہ سچائی صدق نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت کی ہدایت دیتی ہے۔ ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا مضبوط ارادہ کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تم جھوٹ سے بچو، اور جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایک بندہ ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے رأیت رجلا آتیان، میں نے خواب میں دو بندوں کو دیکھا، بخاری شریف حدیث نمبر 6096، قال الذي رأيته يشق شقه كذاب، ان کے جبڑے پھاڑے جا رہے تھے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے۔ یکذب بالکذبۃ تحمل عنہ حتى تبلغ الآفاق، جھوٹے لطیفے بنا کر پروگرام کرنا، جھوٹی تہمتیں لگانا، کسی کے خلاف جھوٹی پروپیگنڈے کر کر سوشل میڈیا پر، اخبار کے اندر کوئی آرٹیکل شائع کر دینا۔ رسول کریم فرماتے ہیں جھوٹے کو میں نے دیکھا کہ اس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے جو اس نے پھیلایا ہے۔ فرمایا کہ تحمل حتی تبلغ الآفاق فیصنع به الی یوم القیامہ، یہاں تک کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہو رہی ہے صبح شام اس کے جبڑے پھاڑے جاتے ہیں اور اس کا عذاب اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس احکام کے حکم پر آج کے درس میں صرف ہم یہ سرسری ایک مختصر سا تعارف میں اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ جب کامیابی ہوگی جب جمعے کو آپ بھی مطالعہ کر کے آئیں، میں بھی مطالعہ قرآن کریم کر کے آؤں۔ آیت نمبر 119 سورۃ التوبہ 11واں پارہ، ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، ایمان پر رہنا چاہتے ہو تو اندر اللہ سے ملاقات کی یاد کو جگا کر رکھو اور اس کو بچانے کے لیے باہر میں ماحول ایسا رکھو کہ جو رہتے دنیا میں ہیں لیکن طالب آخرت کے ہیں ان سچوں کے ساتھ جڑے رہو۔ اللہ رب العالمین ایسی معیت، ایسی صحبت جو نیک بننے کا اصل دستور ہے، ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے اس قرآن کے فارمولے کو لے کر مجھے اور آپ کو اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق دے، برے دوست، فاسق فجور والے دوستوں سے بچائے اور جھوٹ ہماری زندگی سے نکالے، چاہے وہ مذاق کا ہو چاہے دیگر ہو۔ اللہ رب العالمین سچائی کی زندگی ہمیں اپنانے کی توفیق دے اور اس حدیث پاک کے راستے پر اور ان صحابہ کی جرت و استقامت کی خیرات اور شیخین کریمین سیدنا صدیق و عمر کی خیرات، عثمان و علی رضی اللہ عنہ خیرات، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔